دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کچھ جو سمجھا کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں۔ جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مقرر اور اقبالیات کے عظیم اسکالر جناب مستر مجاز موجود ہیں۔ وہ محفل اقبال شناسی کی 884ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اقبال کا آپ کو تو معلوم ہے مجموعہ کلام پیام مشرق ہے، اس سے وہ ہمیں سنا رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور مستر مجاز صاحب کی تعریف
یا تعارف کس طرح کراؤں، جبکہ انہوں نے شاید 100 سے زائد محافل کو یہاں پر خاطب کیا ہے، اور پھر وہ ایوارڈ یافتہ ہیں اردو اکیڈمی کے پچھلے سال کے، آل انڈیا اردو اکیڈمی۔ یہ بات کہ اقبال کے کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا 60% کلام فارسی میں اور 40% اردو میں ہے، تو ہم اردو سے اتنا متاثر اور مستفید ہوتے ہیں، لیکن وہ 60% کی طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے۔ تو ایسے میں ان کا جو ان کی جو کتابت ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کہ کسی زمانے میں فارسی جو ہے ہندوستان کی سرکاری زبان تھی، اور اب جو ہے فارسی کے ڈھونڈے سے چراغ لے کے ڈھونڈے تو نہیں ملیں گے فارسی دام۔ تو ایسے میں ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے مستر مجاز صاحب کی ہستی کہ جو ہم سے تعاون کرتے ہیں، اور اقبال کے فارسی کلام میں جو کچھ کہوں گا میں کہ ہیرے جواہرات موجود ہیں، وہ تہہ سے جا کر نکال کر لاتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں اپنے اس خطاب کو۔ آج یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں 1 فروری 2017 بروز چہارشنبہ مطابق 3 جمادی الاول بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے۔ اور البتہ ایک اور اعلان یہ کر دوں گا کہ اس کا آغاز ہمارے حافظ بخاری مسجد کے امام حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی قراءت کلام پاک سے ہوا، اور یہ کہ ہمارے اگلے ہفتے کے جو اعلامیے ہیں 655واں نمبر ہے، وہ اعلامیے چھپ کے آ گئے ہیں، آپ ضرور لیتے جائیں۔ جو حضرات یہ کسی تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے، کیونکہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے جیسے ابھی پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہے محفل ایسی محفلیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، تو آپ جب ایک دوسروں کے حوالے کریں گے یا مسجدوں میں لگائیں گے تو اس سے کوئی مستفید ہوں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ آج وقت ذرا کم رہ گیا، ہمارا سلسلہ پیام مشرق کی خطات سے چل رہا ہے، تو اس میں 163 خطات ہیں۔ ان کا ترجمہ فیض احمد فیض نے بھی کیا ہے، پوروں کا نہیں کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے چند منتخب خطات کا یا رباعیات کا ترجمہ فیض صاحب نے بھی کیا ہے، کیونکہ یہ ارمغان حجاز سے کسی قدر مختلف ہیں، اور ان لوگوں کے ڈکشن میں یہ سیکولر قسم کی رباعیات ہیں۔ 163 ارمغان حجاز کے بارے میں بول دیجیے کیا ہے؟ ارمغان حجاز مکمل خطات اور روایات پر مشتمل ہے، اور اس میں خطاب با ملت ہے، پھر حضور حق ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر حضور ملت۔ اس طرح سے وہ پوری روایات ملت اسلامیہ سے متعلق ہیں، اس میں تھوڑی سی مختلف ہیں۔ تو اب دیکھیے مثلاً مزاج لال خضرو شناسم، یعنی میں لال خضرو کا شناسہ ہوں۔ لالے کی اقبال کے پاس بہت آتی ہے علامت، مزاج لال خضرو شناسم یا خضرو شناسم، فارسی میں روح کہیں گے۔ بشاخ اندر گلارا بو شناسم، شاخ کے اندر
پھولوں کی خوشبو کو بھی بو کو بھی میں پہچانتا ہوں۔ اذن دارد مرا مرغ چمن دوست، چمن کا جو پرندہ ہے، مرغ چمن ہے، وہ اس لیے مجھے دوست سمجھتا ہے، مقام نغمہائے او شناسم، کہ میں اس کے نغموں کا جو مقام ہے اس کو جانتا ہوں۔ جہاں یہ نغمہ زاری آرزوے، یہ جو جہان ہے ہمارا، دنیا ہے ہماری، یہ نغمہ زار آرزو ہے۔ ہمیشہ آرزو ایک کے بعد ایک آرزو ہی پیدا ہوتی رہتی ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ نغمہ زار آرزو ہے۔ بموزیرش زتارے آرزوے، اس کا جو بموزیر ہے، اس کے جو نغمے کا کبھی نیچے ہوتا ہے، بم مانے اونچا جاتا ہے، زیر یعنی کبھی نیچا ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز بلند اور پست ہوتی رہتی ہے۔ بچشمم ہر ہست و بود و باشد، میری نظر میں، بچشمم یعنی میری نظر میں جو بھی اس کا ہست و بود اور باشد ہے، یعنی ہست وجود، بود یعنی ماضی، اور جو ہوتا ہے وہ دمیں از روزگار آرزوے، تو اس کا جو بلندی ہے یا جو اس کا وجود ہے وہ روزگار آرزو سے ہے۔ تو آرزو کو دیتے ہیں اہمیت اقبال، کہ یہ آرزو ہے جو اس کو زندگی بخشتی ہے۔ پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دل من بے قرار آرزو، میرا دل آرزو کی وجہ سے بے قرار ہے۔ درون سینہ من ہائے ہوئے، میرے سینے کے اندر ایک ہائے ہو جاری ہے۔ سخن نئے ہم نشیں از من چخائی، کہتا ہے کہ اے میرے ساتھ بیٹھنے والے، اے میرے ہم نشیں، تو مجھ سے کیا گفتگو چاہتا ہے، کیا سخن سننا چاہتا ہے؟ کہ من باخیش دارم گفتگو ہے، کہ میں تو اپنے آپ سے ہی گفتگو میں مصروف ہوں، میں تجھے کیا سناؤں۔ شاید اقبال مشاعروں وغیرہ میں نہیں جاتے تھے۔ حیدرآباد بھی جب آئے تھے تو مہاراجا کرشن پرساد کے پاس مشاعرے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں جوش ولی آبادی بھی حیدرآباد میں تھے، وہ ان کا کام جو تھا وہ دارالترجمے کے انچارج تھے، وہ ملازم تھے وہاں، تو وہ بھی تھے وہاں۔ تو انہوں نے دلچسپ لکھا ہے کہ انہوں نے کہ سب لوگوں نے سنائی شاعری، کچھ لوگوں نے فارسی میں بھی سنائی، اور اب ان کے بہت سے نام ہیں۔ تو پھر اقبال سے پہلے جوش ملی آبادی سے خواہش کی گئی، جوش ملی آبادی بڑی دھوم دھڑکے کی شاعری، جوش ملی آبادی یہاں آئے تھے کہ پاکستان جانے کے بعد بھی آئے تھے ایک دفعہ، اور جب یہاں تھے تو تھے، تو انہوں نے اپنے شعر بڑے دھوم دھڑاکے سے سناتے تھے، تو بڑے جوش و خروش سے چیخ کے چلا کے، تو اس پورے عرصے میں اقبال آنکھیں بند کیے سر جھکائے بیٹھے رہے، نہ آنکھ ہی نہ واقعی۔ پھر اقبال سے کہا گیا کہ آپ سنائیے، تو انہوں نے کہا میں کیا سناؤں بھائی، صرف ایک شعر سنایا انہوں نے اقبال نے، اور فارسی شعر تھا ایک، اس وقت مجھے یاد نہیں، ایک فارسی شعر سنایا بیٹھ کے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل جو ہے بے قرار ہے آرزوؤں کی وجہ سے، اور میرے سینے میں ہائے ہو برپا ہے۔ اب اے ہم نشین، تو مجھ سے سخن کیا چاہتا ہے، شعر کیا سننا چاہتا ہے؟ کہ من باخیش دارم گفتگو ہے، میں تو اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اب میں تجھے کیا سناؤں۔ کچھ ایسا وہاں بھی ہوا مہاراجا کرشن پرساد کے دربار میں۔ اب
اب وہ کہتے ہیں اس کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں. دوام ماں سوز ناتمام است. یہ جو سوز ناتمام ہے یہ زندگی کو سوز ناتمام ہی کہتے ہیں. ایک ایسا سوز ہے، جلن ہے کہ اور ناتمام بھی ہے وہ. تو یہی جو ہے میرا دوام ہے، میری پائندگی اسی سے ہے. میرے سوز ناتمام ہی سے میری پائندگی بھی ہے، میرا دوام بھی ہے. جو ماہی جز تپش برما حرام است. ماہی کی طرح، مچھلی کی طرح سوائے تپش کے مجھے ہر چیز حرام ہے. تو مچھلی کیا ہوتا ہے، پانی میں جب رہتی ہے تو فقط متحرک رہتی ہے، وہ اس کو لیا ہے کہ ماہی کی طرح، مچھلی کی طرح جز تپش برما حرام است. سوائے تپش کے، تڑپنے کے، اور مجھے ہر چیز مجھ پر حرام ہے. مجو ساحل کے در آغوش ساحل. ساحل کی تلاش مت کر. مجو مجھوم جویدن سے، مت ڈھونڈ ساحل کو. کیا آغوش ساحل میں کیا ہے؟ تپیدے یکدمو مرگے دوام است. کہتا ہے ایک آدھ تھوڑی دیر کے لیے، ایک پل کے لیے تپیدن ہے، تڑپنا ہے، اس کے بعد مرگے دوام ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دوام میرا جو ہے، پہلے مصر میں ہی بیان کر دیا کہ دوام میرا جو میرا سوز ناتمام سے ہے. اب اگر تو ساحل کو ڈھونڈے گا تو آغوش ساحل میں تجھے، ساحل کے کنارے کیا ملے گا تجھے؟ سے ایک تھوڑی دیر کی تپیدن ملے گا، پھر حرام. زندگی حرام ہے. اب ایک خاص اسٹائل ہے یہ اقبال کا. تو وہ واعظ شہر سے کہہ رہے ہیں کہ مرنجز برہ من نئے واعظ شہر. اب واعظان شہر کرتے ہیں نا بہت تقریر، وہ جوش و جذبے سے، اور بڑے. حافظ نے کہا ہے کہ این تقوی ام بسست کے چوں زاہدان واعظان شہر. میرے لیے یہ تقوی کافی ہے کہ میں واعظان شہر کی طرح، کیوں واعظان شہر نازو کرشمہ برسر ممبر نمی کنم. کیوں ممبر پہ کھڑے ہو کر ناز و کرشمہ نہیں دکھاتا. تو جو پیشہ ور قسم کے جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر واعظ شہر سے مراد نہیں ہے، تو وہ لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ناز و کرشمہ دکھاتے ہیں. ناز و کرشمہ برسر ممبر نمی کنم. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے ناز و کرشمہ نہیں دیکھا تھا. تو کہہ رہا ہے مرن جس برہ من نئے واعظ شہر. اب واعظ شہر سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ برہمن کو دیکھ کر تو وہ مت ہو، رنجیدہ مت ہو. گرزما سجدے پیشے بتا خاص. اگر وہ ہم سے بتوں کے سامنے سجدہ چاہتا ہے تو جو ہے وہ اگر ایسا مطالبہ کرتا ہے تو وہ دیکھیے اسے برا مت مانو کہہ رہا ہے. یعنی سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے تو جو ایک خالصتاً شرک کا عمل ہے، وہ مشرکانہ فعل ہے، وہ کہہ رہا ہے برہمن آپ کو، اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بدھ کے سامنے سجدہ کیجئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے رنجیدہ مت ہوئیے. یعنی برہمن کے اس مطالبے سے آپ رنجیدہ نہ ہو کہ وہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے. اب آگے کے مسئلے دیکھیے. کیا دلچسپ آرگومنٹ کیا ہے؟ خدائی ماں کہ خوبصورت گری کر. ہمارے خدا نے بھی ایک صورت گری کی. اگر برہمن آپ سے کہہ رہا ہے کہ صاحب بدھ کے سامنے سجدہ کرو تو تم یاد رکھو کہ ہمارے خدا نے بھی ایک خود صورت گری کی ہے. آدم کا ایک بت بنایا، بتی را سجدہ قدوسیاں ساخت یا قدسیاں،
بطیرہ سجدئی از قدسیاں خاصتن سے خاص مانگا. یعنی اللہ میاں نے بھی یہی کام کیا ہے جو برہمن کر رہا ہے. برہمن جو ہے بت کے سامنے تم کو سجدہ کرنے کو کہتا ہے. تو اب یاد رکھو کہ اللہ میاں نے بھی ایک بت بنایا تھا آدم کا اور پھر کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو. بڑی باریک بات ہے. تو یہ مثال تو دے رہے ہیں بڑی تیز قسم کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدائی ماں کے خوبصورت گری کر. ہمارے خدا نے بھی ایک خوبصورت گری کی، یعنی آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں جان ڈالی، تو اب اس کے بعد کہا کہ آپ اس کو سجدہ کرو. سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. بطیرہ سجدہ از قدسیاں، بطیرہ سجدئی از قدسیاں ساخت. تو اس بت کو قدسیوں سے فرشتوں سے، سب لوگوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. بڑا تیکھا سوال کر رہے ہیں. حکیمون گر سے ست پیکر شکستن، مقیم سومنات بوت و ہستن. کہہ رہا ہے کہ حکیمہ یہ بڑے قابل علماء، فضلاء، فلسفی، اگرچہ انہوں نے بہت سے پیکر شکستن توڑ ڈالے، لیکن بود و ہست کے سومنات میں مقیم ہیں. یہ دیکھیے آپ، اگرچہ ان لوگوں نے سینکڑوں پیکر توڑ دیے، بتوں کو توڑ ڈالا، لیکن یہ لوگ ترکیب بنائی ہے سومنات بود و ہست. ہست و بود کا سومنات میں جا کے بیٹھ گئے. مقیم سومنات بود و ہستن، چنوں چشوں افرشتہ یزداں بگیرن. اب وہ جو ہیں اس کے سومنات ہست و بود کے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اب چشاں افرشتہ یزداں بگیرن اس کام میں مصروف ہو گئے ہیں. اب فرشتہ و یزداں کس طرح ان کو پکڑیں گے، کس طرح یزداں کے دربار میں جائیں گے، فرشتوں کے دربار میں کیسے جائیں گے. ہنوز آدم بفطرہ کی نبستن. اب فرشتے اور یزداں کی خدمت میں جانا تو بہت دور کی چیز ہے. ابھی تک ان لوگوں نے اپنی فطراک میں، یعنی اپنی جھولی میں آدم کو ہی نہیں گرفتار کیا، اپنی جھولی میں بھی آدم ہی کو نہیں ڈالا. اب فرشتوں اور یزداں کی خدمت میں کب جائیں گے اور کب ان کے دربار میں حاضر ہوں گے؟ ابھی آدم ہی کو انہوں نے بھی گرفتار نہیں کیا. جہن رویت مشت گلے من. یہ جہان جو اٹھا ہے، رویدن، یہ جو جہان اٹھا ہے جو میری مشت گل سے اٹھا ہے، میری جو مٹی ہے مٹھی بھر کی، اسی سے یہ جہان اٹھا ہے. بیا سرمایہ گیرز حاصل من. اب جو میرا حاصل ہے اس سے سرمایہ حاصل کر، بیا کریں اور اس سے سرمایہ حاصل کر. غلط کر دی رہے سر منزل دوست. غلط کر دی رہے سر منزل دوست، یعنی منزل دوست کی ابتدائی میں رہے سر منزل دوست پہ شروع ہی میں، ابتدائی میں آپ نے غلط فرما لیا. دمی گم شو و صحرائے دل من. اب آپ کو میرے دل کا جو صحرا ہے اس میں ایک لمحے کے لیے صحیح اس میں گم ہونے کی کوشش کرو آپ، کیونکہ یہ جو جہاں ہے یہ میری مشتغل سے بنا ہے. آ کے میرے سرمایہ حاصل کیجئے، کرو مجھ سے. آپ نے سر منزل دوست ہی غلط کر دی،
آپ ایک پل کے لیے کم سے کم میرے دل کے صحرا میں آ جاؤ. ہزاروں سال با فطرت نشستم، ہزاروں سال تک میں فطرت کے ساتھ بیٹھا. عالم کی ان کا شخصی مطلب نہیں ہے، میں نے آدم فطرت کے ساتھ بیٹھا رہا. بہو پیوستم از خود گزشتم، میں اس سے پیوست ہو گیا، فطرت سے، وہ از خود گزشتم اور اپنے آپ سے دور ہو گیا. ولیکن سرگزشتم عید و حرف است، لیکن میری سرگزشت مختصر ترین 2 ہی حرفوں میں بیان کی جا سکتی ہے. کیا غضب کی 2 حرف دیکھیے کیا کہتا ہے. تراشی دم، پرستی دم، شکست. یعنی میں نے تراشے، بت تراشے، پھر اس کی بت پرستی بھی، تراشی دم، پرستی دم، اس کی پرستی بھی کی، لیکن شکستم، پھر میں نے اس کو توڑ بھی دیا. یہ ہے میری رودات. کیونکہ میں نے ہزاروں سال، آدم نے کہ ہزاروں سال تک فطرت کے ساتھ رہا اور اتنا گرفتار ہوا فطرت کے ساتھ کہ پیوستم بہو پیوستم از خود گزشتم، اپنے سے دور ہو گیا. لیکن میری سرگزشت آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ 2 حرف ہیں. کیا ہیں؟ کہ میں نے تراشا، میں نے پرستش کی، پھر میں نے اسے توڑ ڈالا. تراشا کی، پرستش، توڑ ڈالا. یوں مختصر الفاظ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہے، تراشا، پرستش کی، توڑ ڈالا. یہ میری روداد ہے. ایک اور میں ایس کی دیتا ہوں. بپہنائے ازل پرمی گشودم، ازل کی پہنائیوں میں نے اپنے پر کھولے. ازل کی پہنائی سے شروع کر رہے ہیں. یہ بندے آب و گل بیگانہ بودم، آب و گل کی جو بندگی ہے یا اس کی جو قید ہے اس سے میں بیگانہ ہو گیا. بیگانہ بودم. بچشمے تو بہائے من بلندست، تیری نظر میں میری قیمت، بہا من قیمت، میری قیمت بہت بلند ہے. کہ آوردی ببازار وجودم، کہ میں وجود کے بازار میں آیا. یہ ہے میری جو ہے کامیابی. کیونکہ میں پہنائے ازل میں نے پر کھولے، بندے آب و گل سے بیگانہ ہوا. تیری نظر میں میری بہا، قیمت بلند ہے. کہ آوردی ببازار وجودم، کہ مجھے بازار وجود میں تو لے کر آیا. ایک طرح سے ذات واجب سے مخاطبت ہے. میرے خیال میں کافی ہے. چند اور ہیں، یہ بہت دلچسپ رباعیات ہیں. ہاں، مجھے کچھ اور کام بھی ہے. نہیں بس تھوڑا اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما وأنت خير الرازقين. وصلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.